قصہ بن کلاب۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر قصہ سے جا ملتا ہے۔ قصہ کے معنی ہیں دور سے آیا ہوا۔ قصہ کا اصل نام زید ہے۔ آپ رسول اللہ سے 171 سال پہلے 400 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے۔ زید ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ ان کے والد کلاب وفات پا گئے۔ عرب میں عورتوں کے لیے بھی دوسری یا تیسری شادی کرنا عام تھا۔ زید کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے کلاب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ازرع کے ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ ربیعہ ان کو لے کر اپنے ملک فلسطین چلے گئے۔ فاطمہ بنت سعد اپنے بیٹے زید کو ساتھ ہی لے گئیں، جبکہ بڑا بیٹا زہرہ مکہ میں ہی مقیم رہا۔ زید شاید ساری زندگی فلسطین میں ہی رہتے، لیکن جب انہوں نے تیر اندازی میں بنی ازرع کے نوجوانوں کو ہرایا تو بنی ازرع کے نوجوانوں نے انہیں مارا پیٹا اور غیر ملکی ہونے کا طعنہ دیا۔ زید نے والدہ سے شکایت کی تو انہوں نے زید کو ان کے باپ دادا کے متعلق ساری تفصیل بتائی۔ زید نے واپس مکہ جانے کی ضد کی۔ حج کے مہینوں میں قافلے مکہ جایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ انہیں مکہ بھیج دیا۔ فاطمہ بنت سعد فلسطین میں ہی مقیم رہی اور مکہ نہ آئیں۔ مکہ آنے پر زید کے رشتہ داروں نے انہیں قصہ یعنی دور سے آیا ہوا کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت مکہ پر بنی خزاع کی حکومت تھی۔ قصہ کی شادی بنی خزاع کے سردار حلیل بن حبشیہ خزاعی کی بیٹی محبہ بنت حلیل سے ہوئی۔ حلیل اس وقت کعبے کے متولی تھے۔ بنی خزاع کے سردار حلیل نے قصہ کے حق میں کعبے کی دیکھ بھال اور انتظام سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ قبیلہ بنی خزاع طاقت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، اس لیے دونوں قبائل میں لڑائی ہوئی۔ قصہ نے اپنی والدہ کے قبیلے کی حمایت حاصل کی۔ ان کے حق میں رومی سلطنت نے بھی مداخلت کی۔ بنی خزاع کو مکہ چھوڑنا پڑا اور وہ مکہ کے ارد گرد رہنے لگے۔ یہ لڑائی 440 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت قصہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس طرح تقریباً 450 سال بعد مکہ کی حکمرانی اور کعبے کی دیکھ بھال بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ قصہ اب مکہ کے سردار تھے۔ قصہ بھی جمعے کے دن اپنی قوم کو جمع کرتے اور واعظ و نصیحت کرتے۔ وہ بھی آخری نبی کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے۔ وہ بھی کہا کرتے تھے، جب وہ نبی آئے تو بغیر کسی پس و پیش اس نبی کی پیروی کرنا۔ قصہ ایک بہترین منتظم اور انقلابی رہنما تھے۔ قصہ سے پہلے مکہ کے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ پتھر اور اینٹ کے گھر بنائیں۔ گھر بناتے ہوئے انہوں نے کعبے کے طواف کے لیے کافی جگہ خالی چھوڑی۔ انہوں نے مکہ کو ایک شہر کی شکل دی۔ ان کے دور میں مکہ کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ قصہ نے ہی ضرورت کے تحت درخت کاٹنے کی اجازت بھی دی۔ اس سے پہلے مکہ میں درخت کاٹنا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ اس وقت تک ابراہیم کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ قصہ نے اس کو گرا کر نئی تعمیر کروائی۔ قصہ نے مکہ میں ایک مجلس قائم کی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ مجلس کو غور و فکر اور مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس مجلس میں شرکت کے لیے کم از کم عمر 40 سال ہونا ضروری تھی۔ یہی مقدمات کے فیصلے ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے۔ قصہ نے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ کعبے کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے مکہ میں رفادہ کے نام سے شہری ٹیکس عائد کیا۔ اس ٹیکس کا مقصد عرب میں عمرے اور حج کے لیے آنے والوں کی مدد کرنا تھی۔ تاریخ دان بلازوری کے مطابق قصہ نے مکہ میں پانی کا کنواں بھی کھدوایا۔ یہ قصہ ہی تھے جنہوں نے حج کے دنوں میں مینا اور مزدلفہ میں رات کو چراغ روشن کرنے کی روایت قائم کی۔ قصہ نے ایام حج کے لیے چمڑے کے تالاب بنوائے تاکہ حاجیوں کو کعبہ کے صحن میں ہی پانی دستیاب ہو۔ ان سب باتوں سے قصہ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مکہ میں انتظامی طور پر عہدے قائم کیے۔ ان مختلف عہدوں کے نام اور تفصیل کچھ یوں ہے۔ سقایا، یہ مکہ میں رہنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ بنی خزاع اور بنی اسماعیل سے جنگ ہار کر بنی جرہم نے مکہ چھوڑنے سے پہلے زمزم کا چشمہ بند کر دیا تھا اور اس کا نشان بھی مٹا دیا تھا۔ زمزم کا چشمہ پانی کے لیے دستیاب نہیں تھا، جس وجہ سے پانی کا انتظام کافی مشکل تھا۔ حاجیوں کے لیے پانی بہت دور سے لانا پڑتا تھا۔ رفادہ،
مکہ میں آنے والے حاجیوں کے کھانے اور دوسری سہولیات کے انتظامات کی ذمہ داری تھی۔ اس مقصد کے لیے ٹیکس نافذ کیا گیا تھا۔ حجابہ کعبہ کے کلید بردار کا عہدہ تھا۔ اگر کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو اسے کلید بردار سے اجازت لینا ضروری تھی۔ کعبہ کے متعلق باقی ذمہ داریاں بھی اسی کے پاس تھیں۔